اس کو مختصر دوبارہ ایک لائن میں ذکر کر دوں کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم. یہ 3 مہینے خاص اہمیت کے حامل ہیں. اس کے اندر لڑائی جھگڑا اور کسی قسم کا بھی فساد، ایون کہ جنگ بھی ہو تو اس کو ملتوی کر دیا جائے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان حرمت والے مہینوں کا خیال رکھا جاتا تھا. مشرکین عرب کفار بھی ان حرمت والے مہینوں میں کسی قسم کا کوئی نازیبا کام سر انجام نہیں دیا کرتے تھے. اور ایک 7واں مہینہ ہے رجب المرجب کا، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں خاص طور پر لوگ عمرہ کے لیے سفر کی اپنی سواریوں کے کجاوے کسا کرتے تھے. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو تمام ہی مہینے اللہ کے مہینے ہیں. اب یہ جتنی چیزیں کسی دن کے ساتھ، کسی تاریخ کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ اہمیت بتاتے ہوئے ذکر کی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی اس میں ڈالی جاتی ہے اور ہمیں اس کی فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ پریشرائز انداز میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اسپیشل مہینے ہیں یا اسپیشل دن ہے یا کوئی اسپیشل تاریخ ہے. یاد رہے، تمام ہی دن، تمام ہی مہینے، تمام ہی تاریخیں یہ سب ہی اللہ کی ہیں اور اللہ نے ہی ترتیب دی ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کچھ دنوں کو یا کچھ مہینوں کو عبادت کے اعتبار سے مخصوص کیا ہے. جس طریقے سے رمضان کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان میں روزوں کی فضیلت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ اور امت کی بخشش کا مہینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل بڑھ چڑھ کے اس مہینے میں کیا جانا، یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اس میں خاص اہتمام کیا جائے. ہر قسم کے دنیاوی کاموں کو سائیڈ میں رکھ دیا جائے اور اپنے جو عبادات کے کام ہیں اس کے لیے کمر کس لی جائے. اور رمضان ہی کے مہینے کی تیاری کے لیے پہلے سے سفر کی جس طرح تیاری کی پیکنگ کی جاتی ہے، تو اسی طرح سمجھ لیجئے شعبان کے مہینے کی بھی اہمیت بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینہ اور رجب المرجب کے مہینے کا درمیانی جو مہینہ ہے شعبان المعظم، اس مہینے کی فضیلت سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ لا علم ہے، انجان ہے. سوال پوچھا تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا گیا ہے، تو شعبان المعظم میں جو آپ اتنی کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بعض اوقات داؤدی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ایک اسکپ کر کے الٹرنیٹ روزے رکھا کرتے تھے. یعنی کہ ایک روزہ رکھا ہے، سیکنڈ ڈے کا چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد روزہ رکھا ہے، یہ الٹرنیٹ روزے کہلاتے ہیں، داؤدی روزے کہلاتے ہیں. یہ روزے رکھا کرتے تھے. بعض اوقات احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے. اور اس کی جب ریزن معلوم کی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب اس طریقے سے آئے ہیں، سنن نسائی کے اندر موجود ہے یہ حدیث مبارکہ. اس کا مفہوم ذکر کر رہی ہوں یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں انسان کا نامہ اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور میں خواہش کرتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں. تو یہ نامہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے.